الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صلوات على محمد. میرے ان مجالس کے مجموعے کا عنوان خلافت الہیہ اور اس کی ذمہ داریاں، اس کی شرائط اور ہمارے واجبات۔ سورہ نور کی 55ویں آیت کا انتخاب اسی عنوان کے ذیل میں کیا گیا ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے تم صاحبان ایمان سے، وعمل الصالحات، اور ان سے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ان کو یقیناً زمین پر اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنائے گا۔ كما استخلف الذين من قبلهم، بالکل اسی طرح جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو بنایا تھا۔ كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، اور ان کے دین کو جس سے وہ راضی ہوگا اس کو قوت دے گا۔ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ یعبدوننی، وہ میری عبادت کرنے والے ہوں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، ذرہ برابر میرے ساتھ شرک نہ کریں گے۔ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد بھی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ 55ویں آیت، وعدے کے ساتھ اللہ نے اپنی اس آیت کا ذکر کیا، اور اس میں اپنے جس عہدے کا، جس نیابت کا، جس خلافت کا، جس رہبری کا ذکر کیا، اس میں حوالہ دیا کہ بالکل ایسے ہی بنائے گا جیسے پہلے سے بناتا رہا ہے۔ اس کی طرف سے جن شرطوں کے ساتھ جو نمائندہ رہا، اس کی جانب سے جو خلیفۃ اللہ رہا، اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس نے کتنی شرطیں رکھی، اور یہ بھی سمجھنا ہوگا جب دنیا مختصر تھی، دنیا محدود تھی، تو عصمت اس وقت بھی شرط تھی، امتحان اس وقت بھی شرط تھا، اور سب سے پہلا جو نمائندہ تھا وہ سب سے پہلا ہادی بھی تھا۔ ابھی دنیا بسی نہیں تھی، آباد نہیں ہوئی تھی، سب سے پہلا جو انسان بنتا ہے وہی ہادی بنتا ہے، اور اسی لیے اس کو حجت خدا کہا جاتا ہے کہ دیکھو انسان کو کہیں یہ شکوہ کرنے کا موقع نہ مل جائے کہ اگر ہم بغیر ہادی کے اس دنیا کو آباد کر دیتے تو اس دنیا میں گناہ گار انسان، گناہ کرنے والا،
یہ دلیل رکھتا اپنے ساتھ کہ پروردگار کیا کرتے اگر گناہ نہ کرتے تو. اس لیے کہ ہم سے پہلے ہادی تو آیا ہی نہیں تھا, ہم سے پہلے تو رہنما تھا ہی نہیں, ہم سے پہلے تو تیرا خلیفہ تھا ہی نہیں. اس نے سب کی باتوں کو تمام کر دیا کہ سب سے پہلا جو انسان تھا وہی ہادی تھا. تم میں سے خلیفہ بنائے گا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اپنی زمین پر. کیسے؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے وہ پہلے سے بناتا رہا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کو تمکن دے گا, قدرت دے گا, تسلط دے گا جس دین سے وہ راضی ہوگا. جس دین سے وہ راضی ہوگا اس دین کو ان کے قدرت کے ساتھ تمکن دے گا, جمع دے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. یہ تو ادھر سے ہوئی ذمہ داری کو ایسے کو بنائے گا. وہ ہوں گے کیسے؟ یعبدوننی, میری ہی عبادت کرتے ہوں گے. ولا یشرکون بی شیئا, ذرہ برابر بھی شرک نہ کرتے ہوں گے. ومن کفر بعد ذالک, اور جو اس کے بعد بھی کفران نعمت کرتا ہے. کفر کے معنی یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا ذکر کر دیا ہے اگر ان کا انکار کرتا ہے, خلافت کا انکار کرتا ہے, ان شرطوں کا انکار کرتا ہے, زمین پر ہادی بننے کا انکار کرتا ہے, ہم اولئک ہم الفاسقون, ایسے ہی لوگ فاسق ہیں, ایسے ہی لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں, حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تب اللہ نے وعدے کے ساتھ ذکر کیا ہے. ایک وعدہ بولا جاتا ہے ہماری زبان میں, ایک وعید. وعدہ وعید تقریباً اردو زبان میں ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن قرآنی زبان میں فرق ہے, عربی زبان میں فرق ہے. وعدہ اس وعدے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک انعام رکھا گیا ہو, ایک نعمت دینے کا وعدہ کیا گیا ہو. بالکل اسی طرح سے ایک بچے سے اگر کہا جائے کہ تم نے کل اگر یہ لیسن سنا دیا, یہ سبق سنا دیا, یہ سورہ سنا دیا, تو ہم تمہیں اتنے ڈالر انعام میں دیں گے. یہ ہے وعدہ, یہ ہے وعدہ. وعید کے ساتھ دھمکی ہوتی ہے سزا کی. اگر یہ نہیں کیا تو سزا یہ ہے, یہ ہوئی وعید. عزیزو, وعید کی مخالفت ممکن ہے, وعدے کی مخالفت ممکن نہیں ہے. وعدہ یعنی آپ نے کسی سے یہ کہا کہ تم یہ کام کرو کہ تم کو یہ انعام ملے گا, وہ کام اس کو انجام بھی دے دے تو اب اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن وعید میں چونکہ سزا ہے لہذا سزا سے انکار کر دینا. اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر برے اعمال کیے, روزہ نہیں رکھا, نماز نہیں پڑھی, حقوق نہیں ادا کیے, تو تمہارے ساتھ یہ سزا ہے. اگر حقوق اللہ میں سے ہے تو اسے معاف کرنے کا اختیار ہے. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو وعدے کی مخالفت تو جائز نہیں ہے. وعید کی مخالفت سے اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا. لوگ کہیں گے کہ اچھی بات ہے کہ اس نے دھمکی دی تھی, اس دھمکی کو ہم سے ہٹا لیا. قدرت نے وعدہ کیا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں, یعنی ہم اپنے نفس پر واجب قرار دے رہے ہیں کہ خلافت کا انتظام ہم ہی کرنے والے ہیں, یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور اس سے بہتر باوجہ بلند درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تم صاحبان ایمان سے اللہ کا وعدہ ہے, زمین پر اپنا نمائندہ بنائے گا جیسا کہ وہ پہلے بناتا رہا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے دین کو تمکن دے گا, قدرت دے گا, تسلط دے گا جس سے وہ راضی ہوگا. یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ دین مرتضی ہوگا. ارتضیٰ لہم, جن کے لیے وہ راضی ہوگا جس دین سے, تو ارے وہی دین ہو, وہی خلافت ہو کہ جس کے لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے, حدیث پیغمبر بھی کہہ رہی ہے, یا اپنے الفاظ میں کہوں کہ اس کا ذکر ہوگا, اس کی ولایت کا اعلان ہوگا, تو نعمتیں بھی تمام ہوں گی, دین بھی مکمل ہوگا, خدا بھی راضی ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صاحبان ایمان سے وعدہ کیا ہے اس نے. اب یہاں تک قرآن کی گفتگو تھی, دیکھیں عقل کیا کہتی ہے.
عزیزو عقل کا بھی کچھ دخل ہے ہمارے فقہی اصول میں. قرآن، سنت، عقل، اجماع، ان چار چیزوں کے مل کر مسائل شرعی نکل کے آتے ہیں سامنے. قرآن، قرآنی دلیل کیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، عقل و شعور و وجدان کیا کہتا ہے، اور اجماع ایک ہی دور کے علماء نے ایک بات پر اتفاق کیا ہو یا اجماع، اس سے نکل کر آتا ہے. اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اس نے تو کہا کہ ہم تم صاحبان ایمان سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم ہی میں سے اپنے خلیفہ بنائیں گے، رہبر بنائیں گے، اپنا نمائندہ بنائیں گے. تو کیسا ہوگا نمائندہ؟ صاحبان ایمان میں ہوگا. سب سے پہلا تو یہ ہے. اب ایمان کے درجات معین کیجئے. اگر 2 درجے والا ایمان ہو اور 1 درجے والا ایمان ہو تو عقل کیا کہتی ہے کہ اس میں جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ ہوگا جو 2 درجے پہ ایمان کے فائز ہوگا. اگر مسئلہ یہاں درپیش ہو کہ ایک 2 درجے والا صاحب ایمان ہے، ایک 3 درجے والا صاحب ایمان ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس کا ایمان تیسرے درجے پر ہو اس کو فوقیت حاصل ہوگی. اب تیسرا کوئی اور ہے جب تیسرے درجے والا بھی ہے، چوتھے درجے والا بھی ہے. اب عقل کیا کہتی ہے کہ چوتھے درجے والے ایمان کو ترجیح دی جائے گی. مقابلہ چوتھے درجے والے 5ویں درجے والے صاحب ایمان کا ہو. عقل کیا کہتی ہے؟ 5ویں درجے والے کو فوقیت دی جائے گی. 5ویں اور 6 کے درمیان میں ہو، ایک 5 درجے پر فائز ہے ایمان کے، دوسرا 6 درجے پر فائز ہے. عقل کہتی ہے کہ فوقیت 6 درجے والے کو دی جائے گی. اور پھر بات آگے بڑھی 6 اور 7 کے درمیان ہو تو 7ویں درجے والے صاحب ایمان کو بڑھایا جائے گا. 7ویں اور 8ویں والے کے درمیان ہو اور 9ویں اور 10ویں صاحب ایمان کے درمیان میں اگر مقابلہ ہو تو بتائیے کس کو بڑھائیں گے؟ 9 درجے پر جو فائز ہوگا اس صاحب ایمان کو بڑھائیں گے. اور اگر 9 درجے پر کوئی فائز ہو اور مقابلے میں کل ایمان ہو، مقابلے میں کل ایمان ہو تو اسی کو بڑھائیں گے. وہ فقط کل ایمان ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ زبان پیغمبر میں ہوگا. برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پہلے درجے کا، دوسرے درجے کا. عقل نے فوقیت دی کہ دوسرے درجے کا معین ہوگا. دوسرے اور تیسرے درجے کے درمیان اگر اختیار ہو تو عقل ترجیح دیتی ہے کہ تیسرا درجے والا ہوگا. تیسرے درجے والے اور چوتھے درجے والے صاحب ایمان کے درمیان اگر یہ انتخاب ہو تو چوتھا درجے والا معین ہوگا. چوتھے اور 5ویں درجے والے کے درمیان میں اگر اختیار ہو تو عقل کہتی ہے کہ 5ویں درجے والا معین ہوگا. 5ویں اور 6 صاحب ایمان کے درمیان میں اگر فیصلہ کیا جائے تو 6 درجے والا معین ہوگا. 6 اور 7ویں درجے والے صاحب ایمان 6 اور 7ویں کے درمیان 7واں درجے والا. اور پھر کل ایمان ہو تو اب یہی عقل کہتی ہے کہ وہی معین ہوگا، وہی معین ہوگا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے کہ یہ علم اغزاکم علی، سب سے بہتر علم ہے تم سے بڑا کیا، افصحکم علی، اعدلکم علی. اور پھر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب یہی کہتی ہے کہ کوئی محتاج علم ہوتا ہے، کوئی شہر علم ہوتا ہے اور علی اس کا دروازہ. نعرہ صلوات. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس نے نہیں کہا کہ رحمان نے وعدہ کیا، اس نے نہیں کہا کہ رحیم نے وعدہ کیا. وہ نہیں کہتا کریم، اسی کے نام ہے سب یہ، لیکن رحم صفت ہے، رحیم صفت ہے، کریم صفت ہے، دیان صفت ہے. کہ ممکن تھا کہ ایک وقت میں باعتبار رحم کے اس نے ہم پر یہ رحم کیا یا باعتبار کرم کے کرم کیا، دوسرے وقت میں نہیں کیا اس نے. لیکن اللہ ہونے کی حیثیت سے وعدہ ہے، وعد اللہ الذین. اللہ اور رحم میں کیا فرق ہے؟ رحیم وہ ذات گرامی کے جو صفت رحم سے متصف ہو، کریم وہ ذات گرامی کے جو صفت کرم سے متصف ہو، ہے اللہ کی صفت. لیکن اللہ خود کیا ہے؟ علماء نے اس کی تعریف کہ اللہ کیا ہے؟
مستجمع جمیع صفات کمال. اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جو تمام صفات جہاں جمع ہو جائیں. مستجمع جمیع صفات کمال، جہاں تمام صفات کمال جمع ہو جائیں اس کا نام ہے اللہ. تو اللہ کریم ہونے کے اعتبار سے وعدہ نہیں کر رہا ہے کہ ایک وقت میں کرم کرے دوسرے وقت میں نہ کرے. رحیم ہونے کے اعتبار سے وعدہ نہیں کر رہا ہے کہ ایک وقت میں رحم کرتا ہے دوسرے وقت میں نہیں کرتا ہے. نہیں، اللہ ہونے کے اعتبار سے کر رہا ہے کہ جتنی صفات ہیں، جتنے اس کے نام ہیں، اس اعتبار سے دیکھو. جب خلافت کا تعین کرنا تو سمجھنا کہ ہماری طرف سے ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس سے بہتر باوات بلند بود پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہ کی ذات مستجمع جمیع صفات و کمال، سارے صفات کمالات کے جہاں جمع ہو جائیں وہ کر رہا ہے. اور پھر کیا کہا؟ فقط آمن نہیں وعمل الصالحات. یہی نہیں کہ اللہ کہہ دیا اور فقط تمام عمل صالح بھی کرتا ہو، وہ ہوگا اللہ کا نمائندہ. تو کیسا عمل صالح؟ الف لام ہے اس پر داخل. الف لام کے معنی ہے استغراق کے، کہ جہاں یہ آ جائے وہ تمام افراد کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہوتا ہے. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی، تمام انسان نقصان میں ہیں. ایک انسان نہیں، امریکہ کا نہیں، انڈین نہیں، ملیشیا کا نہیں، پاکستان. والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسانیت نقصان میں ہے. الف لام ہے استغراق کا، یعنی جس لفظ پر آ جائے وہ تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. آیا ہے الف لام الصالحات پہ. قدرت بدلانا یہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو بنایا ہوا ہوگا اس سے کوئی عمل صالح چھوٹے گا نہیں، سارے عمل صالح کا انجام دینے والا ہوگا. اب عزیزان گرامی، میرا آپ سے سوال ہے، رسالت میں شک کرنا عمل صالح ہے یا غیر صالح ہے؟ عمل صالح ہے یا غیر صالح ہے؟ اگر دھوکے سے کسی نے کہہ دیا کہ صالح ہے تو ہاتھ سے دامن اسلام وہیں چھوٹ جائے گا. بدلائیے کہ پیغمبر کا کسی بھی حالت میں ساتھ چھوڑنا عمل صالح ہے یا غیر صالح ہے؟ اگر کسی نے دھوکے سے کہا کہ صالح ہے تو وہیں دامن اسلام ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. اور اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا میں ولادت سے لے کر انتہا تک کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی اگر شرک کیا، عمل صالح ہے یا غیر صالح ہے؟ کیا کہنے؟ عمل صالح ہے، اس لیے کہ اللہ نے بتایا کہ وہ عمل صالح کرتا ہوگا، یعنی کوئی عمل صالح چھوٹے گا نہیں. نہ کبھی اس نے رسالت میں شک کیا ہوگا، نہ میدان میں رسالت کا ساتھ چھوڑا ہوگا، نہ ایک لمحے کے لیے کفر شرک کیا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ایک عمل صالح نہ ہو چھوٹا ہوگا. ایک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا ہوگا. دو رسالت میں شک نہیں کیا ہوگا. تین اور عزیزوں، اگر کسی نے کہہ دیا، پیغمبر مجبور ہوئے، صاحب خلق عظیم مجبور ہوا، جاؤ اٹھ تو جاؤ میرے پاس سے، یقیناً اذیت پیغمبر ہوئی. صاحب خلق عظیم کسی کو یہ کہے اٹھ جاؤ قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اور اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر کی زندگی میں یہ چیز حلال تھی میں حرام کرتا ہوں، وہ حرام تھی میں حلال کرتا ہوں، یہ بھی پیغمبر کے قول پر اپنے قول کو بڑھاوا دینا ہے، اذیت دینا ہے. قرآن کلیئر کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. بلند کرنے کے معنی فقط زور سے بولنا نہیں ہے،
بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے یہ نبی نے جائز قرار دیا تھا ہم حرام قرار دیتے ہیں. بے شک بے شک. پیغمبر کے یہاں حلال تھا ہم بدعت قرار دیتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد محمد. تو کوئی عمل صالح چھوٹا نہ ہو، ترک اولا بھی نہ ہوا ہو. کیا کہنے کیا کہنے. وہ جناب آدم کا دور تھا کہ ترک اولا جمع ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نمائندہ رہے، لیکن اس شریعت محمدی میں اگر ہوتے تو نہیں، اس لیے کہ یہاں ایسا نمائندہ چاہیے جو پیغمبر جیسا ہو، فرق فقط نبوت کا ہو، عصمت پیغمبر جیسی ہو، علم پیغمبر جیسا ہو، تقوی پیغمبر جیسا ہو، اور علم و بردباری پیغمبر جیسی ہو. وہاں ترک اولا جمع ہو گیا تھا، یہاں ایسی عصمت ہو کہ دامن پر ترک اولا کا دھبا نظر نہ آئے. کیا کہنے. ترک اولا کا داغ نظر نہ آئے. تو اب عزیزو ایک ایسے کی تلاش کرنا چاہیے. اگر غیر صالح کوئی ہادی اور رہنما اللہ کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو سب سے بڑا مستحق تو فرزند نوح تھا. ساری خصوصیات تھی. نوح پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا وہ ڈوبنے لگا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آؤ سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں. فلا تکن مال کافرین، کافروں کا ساتھ نہ دو. اس نے کہا ساوی الی جبل، میں ان قریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، یہاں سے منی مجھے بچا لے گا. ادھر نوح نے آواز دی کہ پروردگار عالم ان ابنی من اہلی، میرا یہ فرزند میرے اہل سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو بچا لے گا. قدرت کی آواز ساری قرآن کی آیات کے فکرے ہیں. انہو لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل سے ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تو بچا لے. ادھر سے آواز آتی ہے، سب آوازیں جو ہیں قرآن نے نقل کی ہیں. قدرت کہتی ہے انہو لیسا من اہلک، یہ آپ کا اہل ہے ہی نہیں. اب بات یہی تمام ہوتی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا نے اپنے زور بیان کو منوا لیا ان سے، لیکن دلیل دی انہو عمل غیر صالح. یہ اس لیے اہل سے نہیں ہے کہ عمل غیر صالح ہے، یعنی عمل غیر صالح ہوتا ہے تو فرزند کو باپ کی ابنیت میں داخل نہیں ہونے دیتا. کیا کہنے مولانا، سبحان اللہ سبحان تو پیغمبر کے ساتھ بیٹھنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں. وَإِنَّهُ مَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، بیٹا عمل غیر صالح کر رہا ہے، نبی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہے انہو ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، یعنی میرے صلب سے ہے، اس کا رشتہ مجھ سے قائم ہے، یہ میرے نسب سے ہے. آواز ہے انہو لیسا من اہلک، آپ کے اہل سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، جو قدرت نے دلیل دی کہ عمل غیر صالح تھا، اس لیے ہم نے آپ کے اہل سے ہونے سے انکار کر دیا. تو اب عزیزو ایک غیر صالح عمل فرزند کی ابنیت سے خارج کر دے تو جو رشتے پیغمبر سے سببی اعتبار سے قائم ہو، کیا کہنے سببی اعتبار سے قائم ہو، جب عمل غیر صالح ابنیت سے خارج کر دے تو وہ رشتہ کہاں رہتا ہے جو سبب سے قائم ہوتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. اور اس سے بہتر باوازِ بلند درود پڑھ دے محمد وآلہ. اہل بیت پہ لعنت. اس نے اپنے اوپر لازمی قرار دیا کہ ہم ہدایت کا انتظام کریں گے. تم سے وعدہ کیا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے ہم نے بنایا تھا. کم استخلف الذین من قبلہم، جیسے ہم آپ سے پہلے ان سے پہلے بنا چکے ہیں. اور ولا یمکننہم، اور ان کے دین کو وسعت دیں گے، قدرت دیں گے.
تمکن دیں گے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے. یَعْبُدُونَنِی, وہ ایسے بندے ہوں گے جو میری ہی عبادت کرتے ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان یعنی طرفت عین, ایک لمحے کے لیے بھی کیا کہنے, شک نہیں آئے گا نہ اللہ کی طرف سے نہ رسول کی طرف سے. کیا کہنے, وَلَا يُشْرِكُونَ بِی شَیْئًا, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ, اس کے بعد بھی کفر کرے, انکار کرے, فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. کیا کہنے, یعنی جتنی چیزیں آیت میں بیان کر دی, جو ان کا انکار کرے, جو ان سے منکر ہو, فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو اس نے عزیز و ہدایت کا انتظام بھی ایسے ہی اپنے نفس پر واجب کیا ہے, اور یہ واجب والا نہیں ہے جو ہم پر واجب ہوتا ہے, یہ واجب از نگاہ لطف ہے. اللہ کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر یہ واجب ہے, ہمیں کہاں تک کہنے کا کہ اللہ پہ واجب ہے, نہیں, باعتبار لطف الہی یہ ہے کہ بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور معصیت سے دور رکھے. یہ لطف ہے اللہ پر واجب, جو خود اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہے. ہم فقط بیان کرنے کی حد تک کہتے ہیں, اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے ایک ہدایت کا انتظام کرے, راہبر بھیجے, رہنما بھیجے, اپنے نفس پر واجب قرار دے دیا ہے. بالکل ایسے ہی جس طرح سے اس نے رزق کے لیے کہا ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے, رزق دیتا ہے. دیکھیے کہیں اگر کوئی بھوکا ہو تو بندگان الہی نے اس پر ظلم کیا ہے, خدا کی تقسیم میں اس کا بھی حصہ تھا, بے شک خدا کی تقسیم میں اس کا بھی حصہ تھا, اور اس نے رزق دینا بندوں پر, بندوں کے لیے انتظام کرنا رزق کا اپنی ذات پر واجب قرار دیا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد. کسی نے عرض کیا مولا یہ بتائیے, دیکھیں یہ ہے قرآن ناطق جو ایک جملے کا معنی بتلائیں, کہ مولا یہ بتلائیے کہ ایک شخص کو ہاتھ پیر باندھ کر ایک حجرے میں بند کر دیا جائے, حجرے میں بند کر دیا جائے, لاک لگا دیا جائے, آس پاس کچھ نہ ہو, مولا یہ بتائیے کہ اس کا رزق کہاں سے آئے گا, اس کا رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا. مطلب کیا ہے کہ یہاں جواب نہیں بن پڑے گا. میں اس قرآن کی آیت کو پیش کروں گا کہ خدا کیا فرما رہا ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. امام نے فرمایا یہ تو بہت ہی سامنے کی بات ہے کہ جہاں سے اس کی موت آئے گی وہیں سے رزق بھی آئے گا. موت پر یقین ہے, رزق پر یقین نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد. جس راستے سے, جس روزن سے, جس سوراخ سے, جس راہ سے, جس ڈائریکشن سے اس کی موت آ سکتی ہے, خدا رزق کا انتظام نہیں کر سکتا. اس نے رزق اپنی ذات پہ واجب قرار دیا, اور جب رزق واجب قرار دیا ہے, رزق حفاظت جسم کرتا ہے, اور کیا روحانی رزق کا انتظام اس نے نہ کیا ہوگا. روحانی رزق اس جسمانی رزق سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ, سبحان. جسمانی رزق نہ پانے سے انسان زیادہ زیادہ ہلاک ہو جائے, لیکن روحانی رزق نہ ملنے سے گمراہ ہوتا ہے. اور روحانی رزق کیا ہے, سورہ جمعہ دوسری آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم, وہ وہی ہے جس نے امین میں سے رسول بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, جن پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے وہ آنے والا رسول, وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. یعنی یہ روحانی غذا جو اللہ کی طرف سے ملی, کبھی رسول کی شکل میں ملی, کبھی ہادی کی شکل میں ملی, کبھی رسول, امام, نبی, ہادی اور خلیفہ کی شکل میں ملی. وہ یزکیہم, ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. تو جب اللہ نے اپنے نفس پر, اپنی ذات پر رزق دینا واجب قرار دے لیا, تو کیا وہ رزق روحانی کا انتظام نہیں کرے گا؟ رزق روحانی کا انتظام نہیں کرے گا. اب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں, هو الذی خلق السماوات والارض, وہ ذات گرامی ہے جو زمین و آسمان کی خالق ہے. 50 مقامات پر قرآن میں آیا ہے.
بھائی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ ایک مقام پر کہہ دے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے تو کافی تھا. کافی تھا نہیں. هو الذی خلق السماوات والارض، وہ خالق ہے زمین و آسمان کا. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا انکار زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں تکرار زیادہ ہوتی ہے. تکرار زیادہ ہوتی ہے منوانے کے لیے. تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، دہریہ بھی ہو تب بھی ایک ذات کو مانتا ہے، وہ زمانے کی شکل میں مانے. کافر ہو وہ بھی مانتا ہے ایک ذات ہے. اب صفات کے اعتبار سے فرق ہے. اور میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں بلاد کبیر کے اندر کافر بہت کم ہیں، مشرک ہیں. کافر جو ایتھیسٹ آپ کہیے جس کو، مشرک ہے. مشرک یعنی خدا کی ذات میں اور صفات کے ساتھ شریک کرنے والے. لیکن کافر یکسر اس کی ذات کا انکار کرنے والے بہت کم ہیں دنیا کے اندر، کوئی نہیں کرتا. تو عزیزو، جب سبھی مان رہے ہیں، کسی نے درخت کی آڑ میں اس کو مانا، کسی نے پتھر کے سائے میں اس کو مانا، کسی نے تسلیس کے سائے میں اس کو مانا، کسی نے اژدہے کی شکل میں اس کو تسلیم کیا، تو مانتے تو ہیں. اب دیکھیں میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں گے جب تم کسی کو نہیں مانتے، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ آیت کا فقرہ فوراً جواب دے رہا ہے لَيَقُولُنَ اللَّهُ، تو فوراً یہ کہیں گے کہ اللہ خالق ہے. یعنی وہ زبان سے ولو انکار کر رہے ہوں، ان کا ضمیر بول رہا ہے کوئی چیز بغیر بنانے والے کے سامنے آ نہیں سکتی. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ انسان کا وجدان ہے جو مان رہا ہے کہ خالق ہے. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَهُ، زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو اب یہ کیا ہے کہ 50 مقامات پر یہی آیت آئی. تو خدا کی ذات کا تو بہت کم انکار کرنے والے ہیں. نہیں عزیزو، انکار دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انکار قولی ہوتا ہے، ایک فعلی انکار ہوتا ہے. قولی انکار یہ ہے کہ انسان یکسر خدا کا انکار کر دے، اور فعلی انکار یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، عمل سے یہ شو کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل سے یہ شو کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے. دیکھیں میں یہیں بات ٹھہراتا ہوں، ایک دوسری بات پھر نتیجہ آئے گا اس کا. ایک قولی انکار کہ خدا نہیں، نعوذ باللہ، اور ایک فعلی انکار کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن عمل یہ بتلا رہا ہے کہ اس کی الوہیت پر یقین نہیں ہے. پھر دوہرا رہا ہوں عزیزو، قول سے کوئی منکر خدا ہو جائے یہ قولی انکار، مگر وہ اقرار خدا کرتے ہوئے عمل سے یہ شو کر رہا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا عملی اعتبار سے. بات یہ کہ یہی ہے، کوئی کسی بھی ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اس ادارے کو مینجمنٹ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ نہیں. مدرسے کا نگراں، کالج کا نگراں، یونیورسٹی کا نگراں جو ہے ہوتا ہے، اسی کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے چلائے. وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے استاد کا تقرر ہوگا، وہ جانتا ہے کہ پڑھانے والے کیسے آئیں گے. یعنی جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس چیز کو چلانے کا اختیار رکھتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، رکھتا ہے. تو عزیزو، زمین و آسمان بنائے اس نے، زمین و آسمان بنائے اس نے. زمین و آسمان کے کنٹرول کو سنبھالنے کے لیے حجت خدا کو بھیجا. بے شک بے شک. حجت خدا کو، اسی لیے حدیث میں ہے لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا زمین پر نہیں ہوگی زمین دھس جائے گی. زمین کی بقا بتلا رہی ہے کہ کوئی کائنات میں ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. نعرہ صلوات محمد محمد. یہ حدیث ہے لولا الحجت، اگر حجت خدا نہیں ہوگی، یعنی ہادی، یعنی امام، یعنی رہبر، یعنی خلیفہ، یعنی رسول، لولا الحجت، اگر حجت خدا نہیں ہوگی لساخت الارض باہلھا، تو زمین اپنے اہل کو لے کر دھس جائے گی.
جب زمین باقی ہے اہل بھی باقی ہے تو حجت کوئی خدا ہے. تب جو جس کا مالک ہوتا ہے اس کا نگراں ہوتا ہے, جو نگراں ہوتا ہے اس کا چلانے والا جانتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ حجت خدا کیسی ہو. تو عزیزو یہاں انکار کرنے والوں نے, مسلمانوں نے زبان سے انکار ضرور نہیں کیا, لیکن عمل سے جنہوں نے بھی خلافت الہیہ کا انکار کیا وہ بھی ایک طرح کا ایسا ہی تھا جیسے کفران نعمت کیا. صلوات پڑھ دے محمد امام زمانہ بلند تر حجت خدا نہ ہو تو زمین دھس جائے, اور حجت خدا خلیفہ اللہ کا, حجت خدا امام, حجت خدا پیغمبر, حجت خدا ہادی, حجت دلیل, یعنی جس کو دیکھیں تو خدا سمجھ میں آئے, جس کی باتیں سنیں تو خدا سمجھ میں آئے, جس کا کلام سنیں تو دلیل خدا بن جائے, جس کا عمل دیکھیں تو دلیل راہ خدا بن جائے. صلوات پڑھ دے محمد وعلی. تو جتنے بھی منکرین ولایت علی ابن ابی طالب تھے وہ زبان سے ضرور منکر خلافت الہیہ نہیں کر رہے تھے, عمل سے کر رہے تھے کہ ادھر رسول نے بنایا ادھر ہم بنا رہے ہیں. یہ عمل سے انکار تھا. قدرت نے آخر میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, جو اس کے بعد بھی انکار کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی لوگ سب کے سب فاسق ہیں, فاسق ہیں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا آیت کے بارے میں کہ یہ کیا تفسیر ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, وہ نعمت خدا کو پہچانتے تو ہیں, کیا کہنے, کیا پھر اس کا انکار کر دیتے. عمدہ عجیب بات کہ جو نعمت خدا کو پہچانتا ہوگا وہ انکار کیسے کرے گا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا آیت ہے. امام سے پوچھا, یہ قرآن صامت ہے جس کے بارے میں پوچھا, اور جس سے پوچھا وہ قرآن ناطق ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. آپ دیکھیے قرآن صامت و ناطق کا فرق, پڑھتے رہیے کتابیں جب تک کہ مطلب سمجھانے والا معلم نہیں ہوگا. کیا کہنے, کیا کہنے. رکھ دیجئے ہزاروں کتابیں کسی گدھے کے اوپر, عالم تو نہیں ہوگا. یہ کیا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے یعرفون, پہچانتے ہیں نعمت خدا کو, ثم ینکرونہا, اس کا انکار کر دیتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا, امام فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ یوم الغدیر, غدیر کے موقع پر نعمت پہچانی تھی, ثم ینکرونہا الی یوم السقیفہ, سقیفہ میں انکار کر دیا. یعنی آواز بلند نعرہ الفاظ آیت دیکھیے اور اس کی امام کے ارشاد کے فقرے ملا لیجئے, نہ کم ہے نہ زیادہ ہے, جتنی آیت ہے اتنے ہی فقرے بنتے ہیں. کہ تم یہ کہتے ہو حیرت میں کہ پہچان کا کون انکار کرتا ہے, کہ دیکھو پہچانی تھی نعمت غدیر کے دن, اب یہ میری دلیل ہے, اگر نہ پہچانا ہوتا پہچاننے والے نے تو مبارکباد کیوں دی تھی. مبارکباد ہی اس لیے دی تھی کہ ہم نے پہچان لیا, اور اسی نے انکار کر دیا سقیفہ کے اندر. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد. اور اس سے بہتر باواد بلند پڑھ اور صحیح اگر تعلیم قرآن نہیں ہے تو ایک پڑھے گا آیت وہ اپنے اعتبار سے مطلب نکالے گا, دوسرا پڑھے گا وہ اپنے اعتبار سے,
ایک شخص نے خواب میں دیکھا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ میں اپنے مال کا 10واں حصہ ان کو دے رہا ہوں. خواب میں دیکھا. اس نے امام ابو حنیفہ سے کہا, دیکھیے فرق دیکھیے قرآن ناطق و صامت کا, کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں ایک جز اپنے مال کا آپ کو دے رہا ہوں, تو یہ ایک جز کتنے مال پہ بولا جائے گا میرے؟ ایک جز, ایک حصہ جز کتنے مال پہ بولا جائے گا؟ انہوں نے کہا 1/4 کا دلیل کہ وہ جو جناب ابراہیم سے ارشاد ہوا تھا کہ 4 پرندے لو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ قیمہ کر کے پہاڑیوں پر رکھ دو, یاتین کا سایہ, دوڑتے ہوئے آ جائیں گے پرندے بن کر. وہ 2 حلال تھے 2 حرام تھے, اس میں گدھ تھا, مور تھا, اور بہرحال کہا کہ وہ آ جائیں گے. وہ مطمئن نہیں ہوا, مطمئن نہیں ہوا ان کے جواب سے, چونکہ مال ان کو ملنا تھا 1/4 زیادہ ہوتا ہے. یہ صحیح بالکل ایک دم بنائی ہوئی بات نہیں ہے, تاریخی بات ہے. گیا چھٹے امام کی خدمت میں اور جانے کے بعد میں کہا کہ کتنا حصہ بنتا ہے ان کا؟ کا 1/10. دیکھیں یہ ملحوظ خاطر رہے کہ دونوں نے ایک ہی آیت استعمال کی ہے. تو اس نے کہا کہ آیت جز کتنے کو کہا گیا ہے؟ فَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزًّا, یہ آیت ہے کہ ان میں سے ہر جز کو پہاڑیوں پر رکھ دو. کہا کہ مولا میں نے تو اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ 4 پرندے تھے, ان کے حصے رکھے جائیں گے. کہا 4 پرندے نہیں دیکھے جائیں گے, وہ پہاڑیاں شمار کی جائیں گی. وہ پہاڑیاں 4 نہیں تھیں, وہ 10 تھیں. آیت انہوں نے بھی وہی پڑھی, آیت انہوں نے بھی وہ پڑھی. فرق ہے قرآن کا حافظ ہونے پر, فرق ہے قرآن کے محافظ ہونے پر. کیا کہنے دونوں نے آیت وہی پڑھی. یہ صاحب قرآن ناطق کا فرزند تھا اور انہیں فقط قرآن یاد تھا. فَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزًّا, ان میں سے تم رکھ دو اس کا جز پہاڑیوں پر. وہ کہتے ہیں کہ 4 پرندے تھے, ان کا حصہ رکھ دو. کہیں ان کا نہیں, جہاں رکھا جائے گا وہ ہے. اور جو رکھے جانے والے حصے تھے وہ مقامات 10 تھے. کہ تم 1/4 کے مالک نہیں ہو, 1/10 کے مالک ہو. صلوات پڑھو. تو عزیزو, جو اتنی بڑی نمائندگی اللہ کی طرف سے لے کر آئے, جو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا عہدہ لے کر آئے, وہ کیا کسی کے سوال بیعت پہ اقرار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور میں اپنے وطن کے کونا مشق شاعر موج سنبھلی, اکثر نے نام سنا ہوگا ان کا, بڑی عجیب بات کہی انہوں نے کہ یزید چاہتا کیا تھا. پہلے کلام میں اس کی خواہش ہے, دوسرے میں جواب ہے. کہتے ہیں مدہوشی میں تائید خرد مانگ رہا تھا, دیوانہ ہو گیا تھا. مدہوش جو نشے کے بعد کی کیفیت ہوتی ہے, مدہوشی. یزید مدہوشی میں تائید خرد مانگ رہا تھا, طوفان میں سفینہ تھا, مدد مانگ رہا تھا. بیعت کا تقاضا نہ تھا, ایک فاسق و فاجر شبیر سے ایمان کی سند مانگ رہا تھا. کیا کہنے بھائی, واہ واہ واہ, جواب بھی آ رہا ہے, جواب بھی آ رہا ہے. مدہوشی میں تائید خرد مانگ رہا تھا, طوفان میں سفینہ تھا, مدد مانگ رہا تھا. بیعت کا تقاضا نہ تھا, ایک فاسق و فاجر شبیر سے ایمان کی سند مانگ رہا تھا. جواب, جس ذات کی طینت میں ہو فتنے کو دبانا, اٹھتے ہوئے فتنے کو مدد دے نہیں سکتا. جس ذات کی طینت میں ہو فتنے کو دبانا, اٹھتے ہوئے فتنے کو مدد دے نہیں سکتا. سر شوق سے دے سکتا ہے, ایک حق کا شناسا بے دین کو ایمان کی سند دے نہیں سکتا. کیا کہنے صاحب, واہ 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 واہ, سر شوق سے دے سکتا ہے, ایک حق کا شناسا بے دین کو ایمان کی سند دے نہیں سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ تقاضا تھا تائید کا اس کا, کہ مجھے تائید حاصل ہو جائے گی میں اسلامی بادشاہ, مجھے سند مل جائے گی کہ فرزند رسول نے بیعت کر, مجھے سند مل جائے گی کہ میرے
دور اقتدار میں حسین جیسے ہیں، میری حکومت چل رہی ہے، سر شوق سے دے سکتا ہے ایک حق کا شناسہ۔ ساری رخصت امام حسین انہی دو مصرے میں ہے، سر شوق سے 28 رجب سے لے کر روز عاشور تک اسی میں ہے۔ یہ تشریح میں کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں کیا ہے۔ 28 رجب کے سفر سے لے کر عصر عاشور تک کے حالات اسی میں ہے، سر شوق سے دے سکتا ہے ایک حق کا شناسہ، بے دین کوئی ماں کی سند دے نہیں سکتا۔ گھر چھوڑ دیا، اہل و عیال چھوڑ دیا۔ وطن کی محبت بہت عزیز ہوتی ہے۔ حب الوطن جزو الایمان، جزو ایمان ہے وطن کی محبت۔ مطلب کیا ہے؟ جس کو وطن سے الفت نہیں اس کا ایمان اتنا ہی ناقص ہے۔ خود پیغمبر کو تھی، ہجرت ہو رہی ہے، جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے دیکھتے جاتے ہیں وطن، پلٹ پلٹ کے پیغمبر دیکھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہے۔ پیغمبر کے دل میں کیا محبت ہوگی؟ لیکن یہاں مکے کے اندر آبا و اجداد کی قبریں تھیں، یادیں وابستہ تھیں، دین کی سب سے پہلی وحی مکے میں آئی تھی، اور بہت سی چیزیں تھیں۔ آئے جبرائیل، شانے پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے وعدہ کیا، ان الذی فرض علیک القرآن، خدا نے پیغام بھیجا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، آپ گھبرائیں نہیں، جس نے قرآن فرض کیا ہے آپ کو اپنے مقصد تک پلٹائے گا۔ فتح و کامیابی کے ساتھ آپ پلٹیں گے، پیغمبر پلٹیں، لیکن امام حسین کے دل سے پوچھیں، فرزند رسول سے پوچھیں، آپ کی ذریہ سے پوچھیں، جناب زینب سے پوچھیں، ام کلثوم سے دریافت کریں کہ بی بی ہمیشہ کے لیے وطن چھوٹ رہا ہے مدینہ۔ اور پیغمبر کی جتنی یادیں تھیں اس سے کہیں زیادہ یادیں کربلا والوں کی مدینے سے وابستہ تھیں۔ ہلال محرم نظر آ گیا عزیزو، اور یہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، اس چاند سے، اس تاریخ سے۔ اور کیسی کیسی کس کی یادیں؟ حضرت صغرا کی یاد، جناب زینب کی یاد۔ اور عزیزو، جب سید الشہداء کے ابتدائی واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت زہرا آئی ہیں اپنے بابا کے نزدیک، اور آنے کے بعد میں کہا، بابا جب سے یہ اولاد میرے شکم میں ہے میرا دل گھبراتا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ نے تسلی دی۔ جب سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے اور پیغمبر گھر میں آئے، اذان و اقامت کہی، ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا، پیغمبر نے فرمایا، لعن اللہ قاتلک، حسین تیرے قاتل پہ لعنت ہو، لعن اللہ صالبک، لعنت ہو اس پر حسین جو تیرے کپڑے تیرے جسم سے لباس اتارے۔ ایک مرتبہ حضرت زہرا نے کہا، یا ابتا ما تقول، بابا یہ آپ کا فرما رہے ہیں؟ کہا، بیٹا جو ہونے والا ہے میں حالات دیکھ رہا ہوں۔ سارے مسائل اختصار سے بیان کیے۔ کہا کہ بابا کیا ایسا ہوگا؟ کہا ہاں بیٹا ایسا ہو کر رہے گا۔ اور عزیزو، ایک مرتبہ جناب زہرا کہ دل تڑپا، تڑپ کر روئی۔ کہا بابا یہ بتائیے پھر کون ہوگا اس وقت؟ کہ میں نہیں ہوں گا دنیا میں، کالی کالی بھی نہیں ہوں گے، کہا میں، کہا تم بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک مرتبہ یہ تڑپ کے کہا، میرے لال پہ روئے گا کون؟ یہ خواہش تھی حضرت زہرا کی۔ اور عزیزو، جو اپنا عزیز ہوتا ہے، پیغمبر کو بھی خواہش تھی جب حضرت جناب حمزہ کی شہادت ہوئی اور پیغمبر نے دیکھا کہ انصار کی بیویاں انصار کے لاشے پر گریہ کر رہی ہیں، کوئی ان کے چچا پر گریہ کرنے والا نہیں ہے، تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں پیغمبر، امی حمزہ فلا علیہ الباقیہ، ہائے افسوس میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں ہے، ہائے افسوس میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ پیغمبر کی یہ حسرت پہنچ گئی انصار مدینہ تک۔ انہوں نے اپنی خواتین سے کہا کہ پیغمبر کو حسرت ہے کہ ان کے چچا پر کوئی رونے والی نہیں ہے، جاؤ ان پر جا کر گریہ کرو۔ اس کے بعد سے لے کر یہ دستور ہو گیا تھا، جب کبھی بھی کسی شہید کا جنازہ آتا تھا پہلے حضرت حمزہ پر غم منایا جاتا تھا،
ان کا پرسہ لیا جاتا تھا. لیکن عزیزو سید الشہداء کی شہادت کے بعد یہ قانون بدل گیا. اب جب بھی کسی کے اصحال ثواب کی مجلس ہوتی ہے پہلے سید الشہداء کا ماتم ہوتا ہے, کربلا والوں کا غم منایا جاتا ہے. عزیزو ابھی کل ہی کی بات ہے, اسی عزا خانے میں ایک مومنہ کے اصحال ثواب کی مجلس تھی. اگر فلائر ہو, اگر پمفلیٹ ہو, لکھا یہی جاتا ہے اصحال ثواب کی مجلس ہے شریعت شہداء کی. سید الشہداء کا نام آتا ہے, بعد میں فاتحہ صاحب مجلس کی ہوتی ہے. یہ کس لیے؟ یہ ہماری روح ہے, ہماری جان ہے جو گواہی دے رہی ہے. فرزند رسول آپ کی والدہ کو خواہش تھی کہ میرے لال پہ کون روئے گا. ہمارا ضمیر رو رہا ہے, ہمارے بچے رو رہے ہیں, ہمارا قلب رو رہا ہے, ہمارا وجدان رو رہا ہے. ہاں عزیزو ایک بار طلب کے کہا میرے لال پہ کون روئے گا. کون؟ یہ چاند صغرا نے دیکھا. عزیزو حضرت زہرا نے بھی ولادت حسین سے پہلے دیکھا ہوگا, ولادت حسین کے بعد بھی زینب نے سفر سے پہلے بھی اس چاند کو دیکھا, اور سفر کے بعد بھی کیفیتیں مختلف تھیں. حضرت زینب جب سفر سے چلی تھی پورا کارواں ہمراہ تھا, لیکن جب پلٹ کے مدینے میں دیکھا ہوگا چاند کو, رویت ہلال ہوئی ہوگی. مجھے قلب کی کیفیت نہیں معلوم ثانیہ زہرا. تو ایک بار تڑپ کے کہا جناب خاتون جنت نے بابا میرے لال پہ کون روئے گا. فرماتی ہیں کہ اِنَّا نِسَاءُ اُمَّتِي تَبْكِينَ عَلَى نِسَاءِ اہل بیتی وَالرِّجَالِ يَبْكُونَ عَلَى اہل بیتی وَيُجَدِّدُونَ الْعَضَا جِيلًا بَعْدَ جِيل. اب ایک چھوٹی سی بات, سن 2004 میں 2 مجلسیں پڑھنے بریلی گیا, تو وہاں دوسرے فرقے کی طرف سے 2 باتیں کہی گئیں کہ ان کی یہاں چند حدیث ہیں جس پر یہ پڑھتے ہیں صرف, اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا تھا ایک قوم پیدا ہوگی, ایک قوم پیدا ہوگی. میرے میزبان نے مجھ سے ذکر کیا کہ آپ اس کا بیان کریں مجلس میں. عزیزو یہ روایت کی لفظ نہیں ہے کہ قوم پیدا ہوگی, الفاظ وہی ہیں جو میں نے عرض کیے. اِنَّا نِسَاءُ اُمَّتِي میری امت کی خواتین یکونا تبکینا علی نساء اہل بیتی میرے اہل بیت کی خواتین پر گریا کریں. یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوگی قوم, یعنی امت پہلے تھی وہی گریا کرے گی. میں نے کہا کہ اگر غلطی اشتباہ سے ترجمہ کہیں سے غلط چلا ہے تو روایت غلط نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی روایت یہ ہے اِنَّا نِسَاءُ اُمَّتِي میری امت کی خواتین تبکین علی نساء اہل بیتی میرے اہل بیت کی عورتوں پر گریا کریں گی. والرجال یبکون علی رجال اہل بیتی میرے اہل بیت کے مردوں پر میری امت کے مرد روئیں گے. اور آخر کا جملہ اس میں آپ یہاں کے سب رہنے والے یا جو اپنے وطنوں سے دنیا میں اطراف و اطراف عالم میں ہیں وہ آخری فقرے میں ہیں. فرماتے ہیں کہ وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَا جِيلًا بَعْدَ جِيل فِي كُلِّ سَنَةٍ, اور وہ ہر سال 9 بہ 9 تجدید عزا کرتے رہیں گے. یعنی ایک نسل دوسری نسل کے حوالے کرے گی, دوسری نسل تیسری نسل کے حوالے کرے گی, ہر سال یہی ہوتا رہے گا. یہ پیغمبر صادق کا ارشاد تھا جس کی تفسیر ہم آج دیکھ رہے ہیں. یجددون العزا جیلا بعد جیل تجدید عزا کریں گے. یعنی اس عزا میں عزیزو پیغمبر صادق کا قول تھا رونے والوں پر کیا پابندیاں نہیں ہوئیں تاریخ میں ہے, کیا سزائیں نہیں دی گئیں تاریخ میں ہے, مذہقہ نہیں ہوا تاریخ میں ہے, لیکن یہ پیغمبر کا قول تھا جتنا روکا گیا عزا حسین میں برکت ہوئی. دنیا میں عزا لے کر گئے اس لیے کہ بی بی کا یہ غم ہمارے ساتھ ہے. اور بس ایک فقرہ روایت میں خواتین کا پہلے ذکر ہے, میری امت کی خواتین. عزیزو پیغمبر صادق کا قول تھا, ہر صادق ہو کر رہا, خواتین میں سب سے زیادہ جذبہ ہوتا ہے گریہ حسین کا. سب سے پہلے خواتین کا ذکر ہے. اور عزیزو ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی, جس مرد مومن کو
مادیات اور اموال کے اعتبار سے توفیق نہیں ہوتی ایام اعضا میں خرچ کرنے کی، ان کی گھروں کی عورتوں نے اپنے زیورات بیچ دیے، زیورات بیچ دیے۔ یہ قول صادق کی تائید ہے کہ اللہ کے رسول 1400 برس آپ نے پہلے کہا تھا۔ اس کی تفسیر آپ ہے کہ بڑے سے بڑے موقع پر بدشگنی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خاتون اپنا زیور کسی کو دے دے، لیکن جہاں عزائے حسین کا ذکر آتا ہے وہاں عزائے حسین پر قربانی دی جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت زہرا کو اتنا اصرار کیوں تھا کہ ان کے بیٹے پر کون گریہ کرنے والا ہوگا؟ شاید حضرت زہرا یہ چاہتی تھی کہ میرے لال پر جتنے مصائب ہیں وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے، جب دنیا کے سامنے آئیں گے تو تجدید عزا بھی ہوگی، ترویج دین بھی ہوگی۔ یہی عزاداری ہے جس سے تجدید عزا بھی ہوتی ہے، ترویج دین بھی ہوتی ہے۔ آپ میرے قول کی تصدیق کریں، جس کو بھی اگر اس دائرہ ایمان میں داخل ہونے کا موقع ملا ہے تو اس میں عزائے حسین سب سے پہلا رول ادا کرتی ہے، سب سے پہلا رول عزائے حسین کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب سننے والا ایک غیر مومن، ایک غیر مسلم، ایک مظلوم کے مصائب سنتا ہے، کہتا ہے یہی دین حق ہے، یہی دین سچا ہے جس پر حسین نے قربانی دی، جس پر اللہ کے رسول قربان ہوا، جس پر فاطمہ زہرا نے قربانی دی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين أنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام، واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا اتنے بھی عظیم تشریف فرمائیں، ان کی دلی مراد اللہ مقروض حضرات کا قرضہ خزانہ غیب سے ادا فرما، آپ سے اختلافات کو اتحاد میں تبدیل فرما، جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کے جوار معصوم نے جگہ عنایت فرما، جو عزائے حسین میں شرکت کرتے رہے اور نہیں ہیں ان کے درجات بلند فرما، اور ان کی اولاد میں توفیقات عنایت فرما کہ عزائے حسین میں شرکت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم صل علی تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے، تجھے دیکھ کے مر جائے نا
محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائے تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائے 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 ملنے کے لیے بھائی کو بے چین کھڑی ہے کب سے علی اکبر کے راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 گن کے جو صغرا نے یہ دن ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے باتوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپائے چاند محرم کے بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتے ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتے اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے
तू बदली में चला जा। हुसैन 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 राय इसाले सवाब और तबर्रुक के ज़ाकिरीन आस्ताना ज़हरा जो गुजर गए, और ख़ुसूस नोहा खान सैयद अली मोहम्मद सच्चे, और जिनकी जो पोता जो है इस बानी है इस मजलिस का हमारे साथ, अली इमाम वासी, आलम वासी चुमन साहब लखनऊ के साहिब व्यास नोहा खान थे, उनका नोहा मैं पढ़ रहा हूँ तबरुकन के सवाब के लिए। हुसैन 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 रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, कड़िया जवा की हैयत किस तरह लाए रन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, झूला जो खाली देखा रो कर सकीना बोली, झूला जो खाली देखा रो कर सकीना बोली, हम हमारे असगर अब तक खाए धन से, रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, आसिम चले जो मरने कुबरा तड़प के बोली, आसिम चले जो मरने कुबरा तड़प के बोली, इस तरह असर होगा एक रात की दुल्हन से, रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, तुगरा तड़प के बोली, असर होगा एक रात की दुल्हन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, इंसानियत की दुनिया तड़पी लगा जो नावक, इंसानियत की दुनिया तड़पी लगा जो नावक, बच्चे ने मुस्कुरा कर, बच्चे ने मुस्कुरा कर उगला लहू दहन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, नमार जाले मफास ना तमाको, दुर्रे नमार जाले मफास ना तमाको, ऐसे सुलूक कोई, ऐसे सुलूक कोई करता है पंजतन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन से, रो रो के पूछती है बानो शहे ज़मन
ہے باقی، ایک ظلم یہی ہے باقی، اولاد پرچم سے رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہ زمن سے، گڑیت جوا کی میت کس طرح لائے رن سے، رو رو کے پوچھتی ہے بانو شہ زمن سے، حسین 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 زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے عزادار حسینی، یہ چلن زندہ رہے، آزاد خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، آزاد خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عطا، جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عطا، جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عطا، دھڑکنوں میں ماتم شاہ زمن زندہ رہے، عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاں عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، اے عزادارو چلو مشکو علم کے سائے میں، اے عزادارو چلو مشکو علم کے سائے میں، اے عزادارو چلو مشکو علم کے سائے میں، یہ تجمل یہ حشم یہ باک پر زندہ رہے، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، یہ عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، جس جگہ تھی موت آسان زندگی دشوار تھی، جس جگہ تھی موت آسان زندگی دشوار تھی، جس جگہ تھی موت آسان زندگی دشوار تھی، ہاں وہاں زہرا کے سارے گل بدن زندہ رہے، عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، آزاد خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے، چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے، چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے، دل میں تابوت سکینہ کی چبھن زندہ رہے، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے، ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے،
غم کے سائے میں سفر کرتے رہے، ہر بیا سے غم کھلے، ہر انجمن زندہ رہے۔ سادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، آزاد خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔